تابعداری کر رہا ہوں تو واللہ میں کہتا ہوں قیامت تک اپنے عیب گننے سے ہمیں فرصت نہیں ملے گی کہ ہم اپنے کسی دوسرے مسلم کے عیب کی طرف انگلی بھی اٹھا سکیں. اور یہی تو اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. کیا تم لوگوں کو نصیحتیں کرتے پھرتے ہو؟ اتامرون الناس بالبر، لوگوں میں واعظ کرتے پھرتے ہو، لوگوں کو نصیحتیں کرتے پھرتے ہو اور اپنی ذات کو بھول جاتے ہو، اپنی طرف دیکھنا بھول جاتے ہو اور اوپر سے قراءت قرآن اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو. کیا اللہ کی کتاب نے ہمیں کہیں تفرقے کی تعلیم دی ہے؟ دین تفرقہ نہیں سکھاتا، بدقسمتی سے دین کی تشریح جو ہے وہ تفرقہ پیدا کرتا. دین اسلام کی فراخ دلی تو دیکھیے، دین اسلام کی رواداری تو دیکھیے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اب جھگڑا کیا باقی رہا میرے بھائیو؟ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے تو پھر کسی دوسرے طریقے والے نے کوئی بھی مسلک، کوئی بھی طریقہ اپنے صلاۃ کا، ذکر کا، کسی کا بھی بنایا تو بھائی اس میں کسی کے ناراض ہونے، اعتراض کی ضرورت کیا ہے؟ خود قرآن حکیم یہ فیصلہ صادر کرتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. قد تبین الرشد من الغی، گمراہی سے ہدایت جدا ہو چکی ہے. ہم سب راہ راست پر ہے، سب صراط مستقیم پہ گامزن ہے. کوئی رستے کے کنارے پہ چل رہا ہے، کوئی دوسرے کنارے پہ چل رہا ہے، کوئی بیچ میں چل رہا ہے، لیکن چل رہا ہے ہر ایک صراط مستقیم پر. کسی پر عیب نہیں ڈالنا چاہیے. اسلام کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر. کتنے پیارے انداز میں قرآن ہمیں دین اسلام کی ان روحانی خوبیوں کی تعلیم دیتا ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. دین کے معاملے میں خدا تم سے آسانی چاہتا ہے، تنگی تکلیف نہیں چاہتا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. خدا نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی اور حضور نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، پیروی کرنے والے مشکل بنا دے. جب دین آسان ہے تو دین کی طرف اور دین کے مختلف مسلک کی طرف ہمارا رویہ میرے دوستو ایسا ہونا چاہیے کہ ہر طبقے اور ہر مسلک کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں اپنے اپنے طریقے پر آسانی سے، آرام اور آسائش کے ساتھ عمل کر سکے، تاکہ دین جو صحیح معنی میں رحمت ہے وہ رحمت بن کر ہی رہے. مسلمانوں کے لیے دین زحمت نہ بن جائے. دین کو اللہ نے رحمت بنایا لیکن بدقسمتی سے پیروی کرنے والوں کی وجہ سے وہ دین زحمت بن جائے. ایک ہی خدا کے ماننے والے، ایک ہی رسول کے ماننے والے، ایک ہی دین کے طریقوں پر چلنے والے آج آپس میں بیٹھ کر ان کو یہ ذکر کرنے یا بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئے کہ ہمارے مابین اتحاد ہونا چاہیے، کیونکہ ہم تو ہے ہی بھائی بھائی. اور اگر اس سے بھی آگے چل کر دیکھنا ہے تو آپ دیکھیے قرآن کے پیغامات آپ کے آگے پیچھے لکھے ہوئے ہیں کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے. لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی ایک قوم والا دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے. ولا یغتب بعضکم بعض، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. میں صرف آخری پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تم میں سے کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت نہ کرے، برا نہ کہے. عام طور پر ایک انسان کو دوسرے انسان کے برا کہنے کی اسلام ہمیں منائی کرتا ہے. آپ سوچئے اگر اس حالت میں ہم اللہ اور رسول کو ملوث کر کے دین کے نام پر کسی کو برا بھلا کہیں تو کیا اسلام میں اس کی کوئی جگہ، کوئی گنجائش ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے.
اور یہ پیغام لیتے جائیے ساتھ میں کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھانا پسند کرے گا؟ تم اس سے نفرت کرو گے۔ اگر ہمیں اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں تو کسی مسلمان بھائی کے لیے برا کہنا بھی ہمیں اس سے اتنی ہی نفرت ہونی چاہیے جس طرح کسی مردے انسان کے بھائی کے اپنے بھائی کے گوشت کھانے سے ہمیں نفرت ہے۔ اس دنیا سے ہم سب کو جانا ہے، اور اللہ کے دربار میں جو ہمارا فیصلہ ہوگا ہمارے ظاہری مسلک اور ہمارے ظاہری طریقوں سے نہیں، جو کچھ ہمارے دل میں ہے۔ خداوند تعالیٰ ہمارا ججمنٹ جو کرے گا، فیصلہ کرے گا، وہ یہ ہے کہ تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، آخرت کا سفر اختیار کرو تو تقوی کا توشہ ساتھ میں لے جانا، کیونکہ جب خداوند تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوں گے تو ہمیں اپنے نام سے نہیں بلایا جائے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگ مکرم وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اپنے دل سے سوال کرے کہ دین اسلام سے ہم نے پرہیزگاری کا کیا پیغام لیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ سرخ کو سیاہ پر اور نہ سیاہ کو سرخ پر برتری حاصل ہے، یہ اگر ہے تو صرف تقوی کی بنا پر۔ اللہ ایک، محمد ایک، قرآن بھی ایک، کیا خوب ہو جو ہوں مسلمان بھی ایک۔ انہی خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اسماعیلیہ ایسوسی ایشن برائے پاکستان کے الواحد جناب کمال الدین علی محمد صاحب۔ جناب کمال الدین علی محمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وعطرتہ اجمعین۔ محترم مہمانان گرامی، علماء کرام حضرات، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جشن عید میلاد النبی ہو یا دین اسلام سے متعلق کوئی بھی جشن ہو، کوئی بھی جلسہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر جو بے پناہ مہربانیاں اور احسانات ہیں اس کا ذکر ضرور سامنے آتا ہے، لیکن حالت ہماری ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں اور اس کے احسانات کی ہم گنتی نہیں کر سکتے۔ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ اسی کا کلام ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکو گے۔ لیکن پھر بھی ہم اس کی چند نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اسی کا کلام ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کا ذکر بھی کیا کرو، کیونکہ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بے پناہ نعمتیں ہم پر ہیں ان میں سے چند نعمتوں کی آج ہم گنتی کرنے اور اس کا ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان میں سے ایک نعمت کے بارے میں دور حاضر کے تقاضوں اور دور حاضر کی ضروریات کے پیش نظر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے کیونکہ اس کا کلام ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، مومنین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے انہی کے درمیان ان میں سے ایک رسول بھیجا، ایک ایسا رسول جو دین اسلام جیسی نعمت، دین اسلام جیسا کامل دین ہمارے پاس لے کر آیا اور اس دین کو کامل کر کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ اس دین کو
ایک ضابطہ حیات بنا کر ہمیں دیا تاکہ قیامت تک ہمارے لیے زندگی گزارنے کی راہ ہموار رہے اور قیامت تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ دین اسلام کو اختیار کرنے میں اللہ کا ہم پہ احسان ہے، رسول کا ہم پہ احسان ہے، ہمارا دین اسلام پہ، ہمارا رسول پہ اور ہمارا خدا پہ کوئی احسان نہیں۔ جب لوگوں نے یہ کہنے کی کوشش کی یا محض ذہن میں یہ سوچا کہ ہم نے کچھ احسان کیا ہے دین اسلام پہ یا رسول پہ، تو آیت قرآن یہ نازل ہوئی کہ یمنون علیک ان اسلم، یہ تم پہ احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیک ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، ان سے کہو کہ اپنے اسلام اور اپنے ایمان کا ہم پہ احسان نہ جتلاؤ، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اللہ نے تمہیں راہ راست دکھا کر، ہدایت دکھا کر، ایمان دکھا کر تم پہ مہربانیاں کی ہے، اگر تم جانتے ہو اور تم سچے ہو۔ اور اس سے بڑھ کر سچی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، خدا ہی جسے چاہے اپنے نور کی طرف ہدایت دے سکتا ہے۔ ہماری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ خدا نے ہمیں دین حق دیا اور خدا نے ہمیں ہدایت سے نوازا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ تاکہ وہ اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے کلام کے مطابق، خدا کے فرمان کے مطابق ہماری تمناؤں اور ہماری دعاؤں کے جواب، دعا بھی خدا نے سکھائی، جواب بھی اسی نے دیا۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ قیامت تک تمہیں صراط مستقیم کی ضرورت رہے گی۔ اس نے ہمیں سکھایا کہو اہدنا الصراط مستقیم، جب ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم تو جواب بھی دیا انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے محمد تم انہیں صراط مستقیم پر چلانے والے ہو۔ تو گویا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، ان کی تابعداری کرتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو منسلک رکھتے ہیں، وہ قیامت تک راہ راست سے نہیں بھٹکیں گے، کیونکہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ کی پیروی کرتا ہے، جو رسول کے راستے پہ چلتا ہے وہ اللہ کے راستے پہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ کرم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کے ذریعہ ہم پہ اپنے کلام کا نزول فرمایا۔ حضور اکرم نے ہم تک خدا کا وہ کلام پہنچایا جس سے قرآن نے قول ثقیل کہا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تم پہ بہت بھاری بول نازل کرنے والے ہیں، اتنا بھاری بول کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس کلام کو کسی جبل پہ اتارتے، کسی پہاڑ پہ اتارتے تو اے محمد تم دیکھتے کہ یہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن ہم نے اس کے آپ کے سینہ مبارک پہ اتارا تاکہ آپ لوگوں تک پہنچا سکے وہ کتاب کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ ابھی میرے عزیز سبز علی صاحب آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے، شک اور لا شک کی بات کر رہے تھے، یقین اور شک کی بات کر رہے تھے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب جس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ شک اللہ کے کلام میں نہیں ہوتا، شک انسان کے کلام میں ہوتا ہے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا کلام پہنچا رہے تھے تو یہ ان کی باتیں نہیں تھی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ،
ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. محمد اپنے خواہشات نفسانی سے کوئی بات آپ تک نہیں پہنچاتے، بلکہ وہ وہی کچھ کہتے ہیں جن کا ان پر وحی کیا جاتا ہے. جو اللہ انہیں کہنے کو کہتا ہے وہ کہتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے. جو کلام خدا کا کلام انہوں نے پہنچایا وہ سراپا یقین ہے، وہ سراسر یقین ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ کا یہ کرم کہ حضور کا وجود ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث امن ہے. آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ کا ارشاد آپ کے بارے میں کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ محمد جب تک آپ ان کے درمیان میں ہے اللہ تعالیٰ ان پہ کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا. آپ کا وجود ان کے لیے باعث امن ہے. اس کا مطلب محض آپ کا جسمانی وجود نہیں. اگر حضور اکرم کی صحیح تعلیمات ہمارے درمیان رہی، عملی طور پہ ہمارے دلوں میں رہی، ہمارے اعمال میں رہی، تو ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق نہیں ہوں. نعمتیں کروڑوں ہیں، بے شمار ہیں، اس لیے ان تمام نعمتوں کی گنتی تو نہیں ہو سکتی. من جملہ ان کروڑوں نعمتوں کے ایک اور مزید نعمت کا ذکر کروں گا اور دور حاضر کے کچھ تقاضوں کی بات کروں گا اور عرض کروں گا کہ دین اسلام کی اس عملی تعلیمات کو، دین اسلام کی اس سنہری تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں اپنا کر اسلام کی جو برکتیں ہیں ان کو ہم اپنی زندگی میں لائے اور اپنی زندگی میں لا کے دکھائیں. خدا کی نعمت یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نعمت ہی قرار دیا اور اس ضمن میں یہ بات بھی کہہ دی کہ حضور اکرم کی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ کی تعلیمات اور آپ کی شخصیت میں وہ معجزانہ طاقت تھی، جیسا کہ آپ پہلے سن گئے، کہ صدیوں کے دشمنوں کو نہ صرف دوست بنایا بلکہ بھائی بھائی بنایا. قرآن حکیم کی آیت حبل اللہ کو سامنے رکھیے اور دیکھیے سارا تصور اور ساری تصویر سامنے آ جاتی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب آپس میں مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوط تھامے رہو اور متفرق نہ ہو جاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب کہ تم آپس میں دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور اس کی نعمت کے طفیل تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. ورنہ تمہاری حالت تو یہ تھی کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم تو دوزخ کی آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں بچایا. کس سے بچایا؟ اپنی نعمت سے. کس طرح تمہیں بھائی بھائی بنایا؟ اپنی نعمت سے. کون سی نعمت؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ، جو خدا کے سراپا نعمت بن کر ہمارے سامنے آئے. حضور اکرم کو جو ہی موقع ملا اپنی زندگی میں، آپ بار بار سنتے ہیں، مکہ کی اذیت ناک زندگی سے کچھ آزادی ملی، مدینہ پہنچے تو پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ مہاجرین اور انصار یعنی مکہ کے مسلمانوں اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان ایک بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا. مواخات کے نام سے رشتہ جانا جاتا ہے. یہ رشتہ ایک نام کا رشتہ نہیں تھا، یہ رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ خون کا رشتہ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں تھا. اس کی بنیاد ایمان پہ رکھی ہوئی تھی اور تاریخ اسلام گواہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن اپنے دوسرے مومن کی مدد کرنے کے لیے اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے رشتہ داروں کے سامنے اپنا شمشیر نکال سکتا تھا. گویا اپنے ماں باپ، بھائی بہن،
اپنے رشتہ داروں سے کہیں بڑھ کر انہوں نے ایمان کے اس رشتے کو اہمیت قرار دی، ایمان کے اس رشتے کو اہم قرار دیا انہوں نے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بھائی چارے کی طرف، اسی رشتہ اخوت کی طرف قرآن شریف کی اس آیت کے اندر ہماری توجہ مبذول کروائی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. مسلمانوں نے جب تک ان تعلیمات پر عمل کی، آپ جانتے ہیں وہ دنیا میں کس کونے سے کس کونے تک پہنچ گئے، دنیا میں وہ کہاں سے کہاں پہنچے. لیکن جب عملی طور پہ مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تعلیمات کو نہ سمجھ پائے یا اپنی زندگی میں عملی طور پہ جگہ نہیں دی تو انہیں ہزیمت اور شکست اٹھانا پڑی. اسلام جیسا کہ حضور نے فرمایا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی. حضور فرماتے ہیں تم مومنوں کو آپس میں محبت کرنے میں، مہربانیاں کرنے میں اس طرح دیکھو گے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے، جب کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کی مدد کے لیے اپنے اندر بخار اور درد کو بلا لیتا ہے. حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہے، اور یہ بھائی بھائی ایمان کی وجہ سے ہے. ہم سب کا ایمان مشترک ہے. آج دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں، ان کے بے شمار مسالک، سب اپنے اپنے مسلک پہ عمل کرتے ہیں، لیکن جہاں بنیاد کی بات ہے، جہاں اصولوں کی بات ہے، جہاں ایمان کی بات ہے، اس ایمان نے ہم سب کو ایک جڑ میں رکھ کے آپس میں ملا کے مضبوط رکھا ہے. ہم سب کا اللہ ایک، ہم اللہ کی تمام کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، تمام ملائک پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تمام رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں، یوم آخر پہ ایمان رکھتے ہیں. تو پھر تفرقہ، جدائی کا سوال ہی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جو دین خدا نے ہمیں دیا ہے، دین اسلام، یہ فراخ دلی کا دین ہے، یہ رحمت کا دین ہے، یہ محبت کا دین ہے. اسلام دین رحمت ہے. اسلام کا اللہ جب اپنا تعارف کراتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رحمان اور رحیم ہے. یہ اللہ جب اسلام کے پیغمبر کا تعارف کراتا ہے تو کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور یہ اللہ جب مسلمانوں کی بات کرتا ہے، مومنین کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ رحمان رحیم ہے، محمد رحمت للعالمین ہے، اور مومنین آپس میں مہربانی کرنے والے رحماء بینہم ہے. اسلام اس معنی میں دین رحمت ہے. مومنین جو ہے وہ اشداء علی المؤمنین نہیں، اشداء علی الکفار ہے. مومنین پہ شدت نہیں کرتے، مومنین سے رحمت کرتے ہیں. مومنین اشداء اگر ہے تو کفار کے خلاف ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مومن یا مسلم کبھی مسلم کے لیے اشداء ہو جاتے ہیں تو کیا صورتحال بنتی ہے. ہمارے معاشرے میں، ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کبھی کوئی مسلمان محض کسی مذہب کی بنیاد پہ، مسلک کی بنیاد پہ، جزئیات کی بنیاد پہ، تشریحات کی بنیاد پر کسی دوسرے مسلمان کے لیے تھوڑا سا بھی برا خیال رکھے، تھوڑا سا بھی غلط خیال رکھے. میں ان چند باتوں کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں جو کچھ عرصے پہلے اتحاد بین المسلمین کانفرنس کے سلسلے میں ایک تقریر میں نے عرض کی تھی. اس نے اتفاق سے علامہ رضی صاحب یہاں موجود ہے، اور علامہ رضی صاحب کی کاوشوں کا ثمرہ ہی تھا کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء وہاں جمع ہو کر اتحاد بین المسلمین کا تذکرہ کر رہے تھے. اسلام، دین اسلام خدا کی رحمت ہے. دین اسلام کی مثال
ایک درخت کی طرح ہے. میں نے عرض کی درخت کی طرح اس طرح کہ ہمارے جو اصول ہیں، ہمارے جو مشترکہ ایمان ہے وہ اس درخت کی جڑ ہے، ہمارے جو تشریحات ہیں وہ اس کی شاخیں ہیں. شاخیں جتنی زیادہ ہوں گی اس کے برگ و بار اتنے ہی زیادہ ہوں گے، اس کے سایہ اتنے ہی زیادہ ہوں گے، راہگیر کو اتنا زیادہ اس سے فائدہ ملے گا. اسلام کی مثال ایک باغیچے کی طرح ہے جس میں رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، اور اس میں باغیچے کی خوبصورتی بڑھتی ہے، اس میں کسی کا کچھ برا نہیں ہوتا. دین اسلام آفتاب کی طرح ہے. ہم سب چھوٹا بڑا، انسان کیا، حیوان کیا، خدا کی ہر مخلوق سورج سے اپنی اپنی ضروریات پوری کرتی ہے. کیا سورج میں کوئی کمی آتی ہے یا کسی اور مخلوق کا حق مارا جاتا ہے؟ کسی کا کچھ بھی نہیں جاتا ہے. تو دین اسلام ایک آفتاب ہے. ہر مسلک پہ چلنے والا اپنے اپنے طور پہ دین اسلام سے روشنی لیتا ہے. نہ اسلام کی روشنی میں کمی ہوتی ہے، نہ کسی اور کے مسلک پہ چلنے والے کا کچھ چاہتا ہے. دین اسلام ایک سمندر کی طرح ہے جس سے جتنا پانی پینا ہو، جتنی استطاعت ہو پیتا جائے، اس میں کسی کے لیے کوئی کمی نہیں ہوتی. اور جو صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، خدا کے رحم و فضل سے صراط مستقیم، لمبی سڑک تو ہوگی ضرور کیونکہ راستہ بہت دور ہے، لیکن چوڑی سڑک بھی بہت ہے. صراط مستقیم بہت چوڑی ہے، اس میں کافی گنجائش ہے. جتنے لوگ جس طرح بھی جانا چاہے اس کو جا سکتے. کوئی سڑک کے اس کنارے چلے، کوئی سڑک کے اس کنارے چلے، کوئی درمیان میں چلے. ہر شخص اپنے اپنے مسلک پہ اپنے اپنے طریقے میں رہتے ہوئے ہم سب کا جو مقصد ایک ہی ہے کہ رضائے الہی اور تقوی کو حاصل کرنا. اس میں کوئی فرق نہیں. آپ دین اسلام کے مختلف مسالک میں سے کسی کو بھی بلا کر پوچھئے کہ بھائی تم جس طریقے پہ عمل کرتے ہو، تمہارے اس دین پہ عمل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بات ایک ہی آئے گی، ہم خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی تابعداری چاہتے ہیں اور حصول تقوی چاہتے ہیں. یہی بات تو سب کہہ رہے ہیں اور یہی بات تو قرآن کہتا ہے. مسلمانوں سے فراخ دلی، مہربانی، جنروسٹی، فیاضی اور مہربانی کی توقع رکھنی چاہیے. آخر میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ دین کے معاملات میں دین پہ عمل کرتے ہوئے دین کا جو اصول ہے، دین کی جو تعلیم کے نتائج ہیں، دین پہ عمل کرنے کے نتیجے میں جو میوہ حاصل ہوتا ہے اس پہ نگاہ ہونی چاہیے. کیونکہ قیامت کے دن ہم سے جب پوچھا جائے گا تو اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہمارے دل میں کیا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہمارے نام کے آگے کیا ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہمارا دل کتنا صاف ہے، ہماری روح کتنی صاف ہے. اس لیے خداوند تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے خدا کے نظر میں بڑا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے آپ کو پاکیزہ کیا. تو دین اسلام کی یہ تعلیمات ہمارے سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں ہمارے سامنے ہے. ان تعلیمات کے نتیجے میں ہم اپنی عملی زندگی میں کیا حاصل کرتے ہیں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. جناب کمال الدین صاحب عالم اسلام اور خاص طور پر پاکستان میں آج جس یکجہتی اور بھائی چارے کی فضا کی ضرورت ہے اس پر اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. بہت بہت شکریہ الوائس کمال الدین صاحب آپ کے بصیرت افروز خیالات کے لیے.